أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واجب صد تعظیم زیب مسند صدارت پیر طریقت راوی شریعت پیر جلیل الرحمن صاحب، معزز و مکرم مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ محفل اس کی غرض و غایت سے ہم سب کو خوبی آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو، اس سلیمان صاحب کو بے حساب اپنی برکتیں عطا فرمائے. میری زندگی میں ابھی تک یہ پہلی ہی مثال ہے کہ کسی نے اپنے بچوں کی سالگرہ کو میلاد مصطفیٰ کی صورت میں منایا ہو. بچہ ایک ہوا تب بھی یہی انداز تھا، دو ہوئے تب بھی یہی انداز تھا، تین ہوئے تب بھی یہی انداز تھا. حضرات گرامی، ہماری ساری خوشیاں اور ہماری ساری کامیابیاں نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو دل میں جاگزیں کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے اور سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے میں ہے. میں نے مختلف مقامات سے 3 آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. 2 پر اظہار خیال کروں گا. ایک آیت کا صرف ترجمہ جس کو آپ بہت دفعہ سنتے ہیں اور تقریباً ہر بندے کو آیت بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے اے معبود آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دوسری آیت مبارکہ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کہ اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنوں کی تخلیق بھی، انسانوں کی تخلیق بھی، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کو راضی کیا جائے، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے، رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزیوں کے نذرانے پیش کیے جائیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جائے، رب کی نعمتوں پر اس کے حضور اپنی جبین کو جھکایا جائے. یہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا.
اب ہم نے قرآن سے پوچھنا یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے. اب توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. میلاد مصطفیٰ بھی بیان ہوگا اور عبادت کا سلیقہ بھی ہمیں قرآن سے ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید نے 4 سٹیپس بتائے ہیں. کتنے؟ سارے بول لیجئے. 4 مراحل بتائے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے عبادت کا. نہ پہلا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، چوتھا مرحلہ. اس سے پہلے ہمیں 3 مراحل پورے کرنے ہوں گے، تب ہم عبادت تک پہنچیں گے. آئیے رب کا قرآن ارشاد ربانی ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. فرمایا بلا شبہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دیتا ہوا، ڈر سناتا ہوا. یہ پہلا مرحلہ ہے. کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. آپ کی توجہ میری جانب رہے گی تو مجھے کچھ کہنے میں آسانی ہوگی. فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب تجھے بھیجا. کیسے بھیجا؟ شاہداً، حاضر و ناظر بنا کر. مبشراً، خوشخبری دینے والا بنا کر. نذیراً، ڈر سنانے والا بنا کر. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ دوسرا مرحلہ. اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس محبوب کی دل و جان سے تعظیم اور توقیر کرو. اور چوتھا مرحلہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی عبادت کرو. 4 مرحلے رب نے بیان فرمائے. ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے. پہلا مرحلہ عبادت نہیں ہے. عبادت سے پہلے 3 مرحلے. اب عبادت تب قبول ہوگی. اب میں آگے سے پیچھے جا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. عبادت تب قبول ہوگی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جب دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی، جب دل میں عظمت مصطفیٰ ہوگی، جب دل میں رفعت مصطفیٰ ہوگی، جب دل میں شان مصطفیٰ ہوگی، جب مصطفیٰ کے نام پر، مصطفیٰ کی عظمتوں کے سامنے ہمارا تن من دھن قربان ہوگا. مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہم کچھ بھی بچا کے نہیں رکھیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، تب عبادت قبول ہوگی. لیکن کیا تعظیم مصطفیٰ ہر بندے کو حاصل ہو جائے گی؟ نہیں. اس سے پچھلے مرحلے پہ آنا پڑے گا. تعظیم مصطفیٰ کس کی قبول ہوگی؟ کون ہے جس کو تعظیم مصطفیٰ کرنے کا فائدہ بھی ملے گا؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے بھی شرائط ہیں. تعظیم مصطفیٰ کے لیے بھی ضروری ہے اہتمام کرنا. کس چیز کا؟ ایمان کا. خدا کو ماننا بھی، رسول کو ماننا بھی اس سے پہلے ضروری ہے. ایمان لانا ضروری ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اہل اسلام میں سے نہیں ہیں. یہودی بھی آپ کو ملیں گے، عیسائی بھی ملیں گے، سکھ بھی آپ کو ملیں گے، جنہوں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، جو مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے بھی گاتے ہیں، مصطفیٰ کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن انہیں اس کا فائدہ نہیں ہونے والا جب تک وہ خدا اور رسول پر ایمان نہیں لائیں گے. تو ایمان شرط ہے پہلے، اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہے، اس کے بعد عبادت خدا ہے. اب ایمان کیسے ملے گا؟ ایمان کیسے ملے گا؟ ایمان کے لیے بھی رب نے ایک طریقہ اختیار کیا ہمیں ایمان دینے کے لیے.
فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب کیا مطلب کہ ایمان لانے کے لیے رب کا تعارف چاہیے، اور رب کا تعارف کروانے کے لیے جس ہستی کو رب نے بھیجا، فرمایا کہ یہ ہستی ایسی ہے، اسے میں نے حسین اتنا بنایا ہے، اسے خوبیاں اتنی بنائی ہیں، اسی شانیں اتنی عطا فرمائی ہیں، اسے مرتبے اتنے عطا فرمائے ہیں کہ تم دیکھو گے محبوب میرے کو مانتے مجھے چلے جاؤ گے۔ میں نے مظہر جمال الہی یعنی اپنے جمال کے مظہر مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، تم ان کی بارگاہ میں آؤ گے، زیارت ان کی کرو گے، حسن ان کا دیکھو گے، جمال ان کا دیکھو گے، مانتے مجھے چلے جاؤ گے۔ تو ابتدا بھی مصطفیٰ سے ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر عظمت مصطفیٰ کا مرحلہ، تب جا کر عبادت کا مرحلہ آتا ہے۔ عبادت سے پہلے 3 مراحل کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، جو میں نے وقت لیا تھا وقت مکمل ہو چکا، میں اسی پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات میرے اس بھائی کی اس کاوش کو، جو ایک منفرد کاوش ہے اور ایک منفرد کام ہے کہ بچوں کے پیدائش اور ان کے سالگرہ کو میلاد مصطفیٰ کی صورت میں بنانا، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کوشش کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔